बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खुला सच के साथ मैं हूं आपका मेजबान नुमान शबीर। नाजरीन, 11 सितंबर 2001 को होने वाले अमेरिका पर हमलों के बाद दुनिया एक नए किस्म के हथियार से वाकिफ हुई। यह हथियार इंतहाई खतरनाक और मौसर साबित हुआ, जिसको बाज मगरबी ताकतों ने इंतहाई खूबसूरती से इस्तेमाल करके अपनी आवाम से वो कुछ मनवा लिया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जी हाँ, इस हथियार का नाम था खौफ, दहशत। लेकिन कराची में जो कुछ हुआ वो कोई खौफ या दहशत नहीं, बल्कि एक हकीकत थी जिसको हम सब ने देखा और कराची के शहरियों को 1986 और 90 के दहाई की याद दिला दी, लेकिन एक फर्क के साथ कि अब की बार बर्बरियत और दरिंदगी ने नए रिकॉर्ड कायम किया। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन गुज़िश्ता 3 माह से हर सतह पर इस बात का ऐलान करते आए हैं कि कराची में न सिर्फ तालिबान आ चुके हैं बल्कि अपना नेटवर्क इंतहाई मजबूत कर चुके हैं और वो इस पोजीशन में हैं कि जब चाहें कराची का अमन और सुकून खराब कर दें। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत समेत मुल्क की तमाम बड़ी जमातों ने इस बात की सख्ती से तरदीद की और इस बात को बार बार कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और न ही तालिबान इस पोजीशन में है कि कराची का अमन सुकून बर्बाद कर सकें। इस बात के बावजूद कि तालिबान तहरीक के तर्जुमान मौलवी उमर इस बात का बार बार ऐलान कर चुके हैं कि उनके कराची में कुछ जमातों से राब्ते हैं और वो कराची में मौजूद हैं। फिर नाज़रीन, एक सोची समझी साजिश के तहत मुख्तलिफ अफवाहों को कराची में फैलाया गया, यानी ईद से कुछ रोज पहले कुछ हालात खराब होंगे, ईद के बाद ज्यादा होंगे। अवाम अभी कशमकश की सूरत हाल में थी कि वही हुआ जिसका खौफ महसूस किया जा रहा था, यानी कुछ इलाकों में पठान भाइयों की दुकानों को बंद करवाया गया, उनकी मोचियों को मार के भगाया गया, उनकी ठिया वालों को भगाया गया और इसके रद्द अमल के तौर पे या कुछ और कह लें, हफ्ते की सुबह 3 अफराद की लाश लसबेला में पाई गई, जिसके बाद पूरा कराची आग और खून की होली में नहा गया और देखते ही देखते ये इस आग ने पूरे कराची को अपनी लपेट में ले लिया। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी हो सकता था या प्रीएम्पशन के तौर पर कोई कार्रवाई की जा सकती थी,
لیکن ایتھنک معاملات اتنی حساس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات پریمپشن جو ہے وہ کافی اس کے ہے نا اثرات کچھ اور سے اور بن سکتے ہیں، اس کے پولیٹیکل کونوٹیشنز کچھ اور بن سکتے ہیں. تو لہٰذا میرے خیال میں جو ہمارے پالیسی پلانرز ہیں اور جو ہمارے پالیسی ایگزیکیوشنرز ہیں انہوں نے اس سلسلے میں احتیاط برتی ہوگی، انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ بغیر اس پریمپٹیو کارروائی کے ہم شاید معاملات کو قابو میں کر لیں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ قابو میں نہیں آ سکی. متحدہ قومی موومنٹ مسلسل یہ کہتی آ رہی ہے کہ کراچی میں طالبان آ چکے ہیں، جس کی ANP اور حکومت دونوں نے نفی کی. لیکن جب یہ سارا واقعات ہو گئے تو حکومت کو بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ہاں کراچی میں کچھ جنازے آ گئے ہیں، اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ بنارس میں تو نہیں لیکن سوراب گوٹ میں اس کا آپریشن کیا گیا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر جب متحدہ قومی موومنٹ اس بات کا دعویٰ کر رہی تھی کہ حکومت نہیں ہے، یا ANP نے اس بات کو پہلے نہ صرف تسلیم بھی نہیں کیا جبکہ اب دونوں جماعتیں تسلیم بھی کر رہی ہیں، اور سوراب گوٹ کے آپریشن میں ANP خاموش بھی رہی ہے. دیکھیے ANP شریک رہی ہے، خاموش نہیں شریک رہی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب متحدہ نے یہ بات کہی تھی کہ کراچی میں طالبان آ رہے ہیں، طالبائزیشن ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا، تو کہا جاتا کہ آپ ثبوت دیجئے. کوئی ثبوت انہوں نے نہیں دیا، اور آپ نے تذکرہ کیا بالکل یا سوراب کوٹ کے نزدیک جو افغان رہتے ہیں بہت عرصے سے، ان کے گھروں پر حملہ کیا ہے. اور رینجرز میں نے بتایا آپ کو سادات کے زمانے میں وہ خاموش تماشائی تھے. اب جس بری طریقے سے انہوں نے دروازے توڑ کر گھر میں گھسے اور جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ تشدد کیا ہے، لوگوں کو مارا ہے اور جانوروں کی طرح گھسیٹ کے گاڑیوں میں ڈالا ہے، تو ظاہر بات اس سے حالات معمول پر نہیں جا سکتے. اگر رینجرز کا یہ کام ہے تو ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو پکڑے عدالتوں میں پیش کرے، جو خطا وار کو سزا دے جائے. MKM کا مستقل کہنا ہے شاہد سید صاحب کہ کراچی میں طالبان آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، اور وہ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں کہ کراچی کا امن و امان اور حالات خراب کریں، جس پر دوسری تنظیموں نے جو کہ MKM کی شکایت بھی ہے اس کو سیریس نہیں لیا، جس میں حکومت بھی شامل ہے. آپ کیا کہیں گے، کیا کراچی میں واقعی میں طالبان آ چکے ہیں؟ دیکھو طالبان جو ہے وہ افغانستان میں نیٹو افواج کے پاس لڑتے ہیں. کراچی میں کوئی سپلائی لین نہیں ہے. یہاں طالب آ کر کس کو مارے گا؟ دیکھو جہاں طالبان ذہن کے لوگ ہیں وہ تو ہر جگہ، وہ تو امریکہ یورپ میں بھی ہے اور ہر جگہ پہ، یہاں پر بھی ہوں گے. لیکن مجھے اب بتاؤں کہ آج سے کوئی یہ اسی حکومت کو 7-6 مہینے ہو گئے، اس سے پچھلے مشرف صاحب کے دور میں متحدہ کی حکومت سب کچھ تھا. کیا یہاں پہ طالبان نے امریکن کانسلیٹ پہ اٹیک نہیں کیا تھا؟ وہ کس نے کیا تھا؟ یا کور کمانڈر پہ جو حملہ ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ یہاں پہ جو شیراٹن پہ جو بم بلاس ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ تو یہ کہ طالبان تو اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اس زمانے میں نہیں تھا. اس وقت پھر بھی خدا اس موجودہ حکومت میں پورا سندھ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو بنارس جی اور ایسے کوئی شواہد نہیں ہیں. سب سے اہم بات ہے کراچی میں یہ سارا تنازع شروع ہوا، سب سے پہلے تو الطاف بھائی نے بیان دیے تھے کچھ اس حوالے سے کہ کراچی میں طالبانائزیشن شروع ہو چکی ہوئی ہے، پھر بعد میں اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں کہ ہو چکے ہیں. تو اس کو سیریس کیوں نہیں لیا گیا؟ نہ سندھ حکومت نے لیا، نہ ANP نے لیا، بلکہ اس کو مسلسل اور کلیتاً ڈینائی کیا گیا، جبکہ آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں. ہم ان کو بتا ہی سکتے ہیں، ڈینائی کریں گے، جو بھی ڈینائی کرے گا وہ بعد میں پچھتائے گا. اب آپ سن لیں کہ یہ وہ ڈینائل ہے، اس پاکستان میں نہیں ہوا تھا کہ 23 مارچ 1970 کو 1971 کو کہا گیا جب پاکستان بچ گیا، اس پاکستان